العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 53 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا کہ مشترک اور عموم مشترک کسے کہتے ہیں، اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے دو معنی مراد نہیں ہو سکتے، دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے. یہ بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا. اور اسی کی تائید میں صاحب کتاب نے 3 مثالیں پیش کی تھی کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے. ایک تائید قرآن کریم کی آیت سے پیش کی تھی کہ عموم مشترک جائز نہیں. دوسری تائید امام محمد رحمہ اللہ کے بیان کردہ مسئلے سے پیش کی تھی کہ عموم مشترک جائز نہیں. اور تیسری تائید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول سے پیش کی تھی کہ عموم مشترک جائز نہیں. آئیے اب ہم سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا لا يجب النذير في جزاء الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعام لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة وقد أورد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق فلا يراد المثل من حيث الصورة اذ لا عموم للمشترک اصلا فیسقط اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع. عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب گزشتہ اصول عموم مشترک جائز نہیں ہے، اس اصول پر ایک مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں. عزیز طلبہ، مسئلہ سمجھنے سے پہلے اور اختلاف ائمہ سمجھنے سے پہلے آپ لوگ مثل سوری اور مثل مانوی کو سمجھ لیں. مثل سوری یعنی ایسا جانور جو شکار کردہ جانور کے مشابہ ہو خلقتاً ہیئتاً. مثل سوری یعنی ایسا جانور جو شکار کردہ جانور کے مشابہ ہو خلقتاً ہیئتاً، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے مشابہ ہو جسامت و قد و قامت میں. جیسے ہرن کا مثل اور مشابہ بکری ہے، اور خرگوش کا مثل اور مشابہ بکری کا بچہ ہے. شتر مرغ کا مثل اونٹ ہے. اور مثل مانوی کا مطلب شکار کردہ جانور کی قیمت ہے. مثل مانوی سے مراد شکار کردہ جانور کی قیمت ہے. عزیز طلبہ، اب مسئلہ سماعت فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو تو اس کے لیے بحری شکار، سمندری شکار بالاتفاق حلال ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے. لیکن محرم کے لیے خشکی کا شکار بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا، حرام کر دیا گیا. لیکن اگر کسی محرم آدمی نے حالت احرام میں خشکی کا شکار کر لیا تو اس پر جزا اور سزا کے واجب ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے.
عزیز طلبہ، اختلاف ائمہ تو ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اختلاف کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار مت کرو، شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو کوئی شخص جان بوجھ کر کسی شکار کا قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو محرم پر مقتول جانور کا مثل بدلے میں اور سزا میں لازم ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس آیت کے اندر شکاری نے حالت احرام میں اگر کسی جانور کا شکار کر دیا اور اس کو مار دیا تو اس کی سزا اور جزا مثل مقتول بیان فرمائی ہے، اور لفظ مثل سوری اور مثل مانوی کے درمیان مشترک ہے، یعنی مثل کے دو معنی آتے ہیں، مثل سوری اور مثل مانوی۔ تو عزیز طلبہ، فجزاء مثل ما قتل من النعام کی وجہ سے ائمہ کے درمیان جزا کے واجب ہونے میں اختلاف ہو گیا، آیا مثل سوری واجب ہوگا یا مثل مانوی واجب ہوگا۔ مثل سوری اور مثل مانوی کی تعریفات ہم آپ کو پہلے بتلا چکے۔ تو اب عزیز طلبہ اختلاف سنیے، اگر کوئی محرم آدمی حالت احرام میں خشکی کا شکار کر لے تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم پر شکار کے بدلے میں اس کی قیمت واجب ہوگی، خواہ شکار چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا مثل پالتو جانوروں میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کی قیمت کو مثل مانوی کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم پر شکار کے بدلے میں اس کی قیمت واجب ہوگی، خواہ شکار چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا مثل پالتو جانوروں میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کی قیمت کو مثل مانوی کہتے ہیں۔ اس پر قیمت اس طرح واجب ہوگی کہ دو عادل آدمی اس شکار کی قیمت لگائیں گے، پھر محرم کو اختیار ہے، چاہے تو اس کی قیمت سے جانور خرید کر اسے حدود حرم میں ذبح کرے اور اس کا گوشت غربا میں تقسیم کرے، اگر چاہے تو اس کی قیمت سے غلہ خرید کر نصف سع کے اعتبار سے مساکین پر تقسیم کرے، اگر چاہے تو ہر نصف سع غلے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔ عزیز طلبہ، یہ ساری صورتیں مثل مانوی کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور احناف میں سے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتول شکار کا مثل پالتو جانوروں میں سے موجود ہو تو محرم اسی طرح کا جانور خرید کر ذبح کرے، اس کو مثل سوری کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتول شکار کا مثل پالتو جانوروں میں سے موجود ہو تو محرم اسی طرح کا جانور خرید کر ذبح کرے، اس کو مثل سوری کہتے ہیں۔ مثلا ہرن کا شکار کیا تو بکری ذبح کرے، خرگوش کا شکار کیا ہے تو بکری کا بچہ ذبح کرے، نیل گائے کے بدلے میں گائے اور شتر مرغ کے بدلے میں اونٹ ذبح کرے۔ اور اگر مقتول شکار کا مثل پالتو جانوروں میں موجود نہیں ہے تو پھر دو عادل آدمی قیمت لگائے گی اور اس کی قیمت سے جانور خریدا جا سکتا ہو تو جانور ذبح کرے، یا غلہ خرید کر نصف سع کے اعتبار سے مساکین پر تقسیم کرے، یا نصف سع کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔
مثلا چڑیا یا کبوتر کا شکار کیا ہے، اس کا مثل پالتو جانور میں موجود نہیں ہے، تو اس شکار کی قیمت 2 عادل آدمی لگائیں گے، اور پھر اس قیمت میں محرم کو اختیار ہے، اگر جانور خریدا جا سکتا ہو تو جانور خرید کر ذبح کرے، یا غلہ خرید کر مساکین پر تقسیم کرے، یا نصف سا غلے کے حساب سے روزے رکھے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مقتول جانور ان جانوروں میں سے ہو جن کی مثل سوری ملتی ہے تو محرم پر مثل سوری واجب ہوگی، جیسے کہ ہرن کے قتل کرنے پر بکری اور خرگوش کے قتل کرنے پر بکری کا بچہ واجب ہوگا۔ اور اگر وہ مقتول جانور ان جانوروں میں سے ہو کہ جن کی مثل سوری نہیں ملتی تو مثل مانوی یعنی قیمت واجب ہوگی، مثلا حمام، کبوتر، چڑیا وغیرہ کی قتل کرنے میں مثل مانوی واجب ہوگی۔ جبکہ حضرات شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مثل 2 معانی مثل سوری اور مثل مانوی میں مشترک ہے، تو جب قتل حمام اور قتل عصفور، قتل کبوتر اور قتل چڑیا میں اسی نص کے ذریعے بالاتفاق مثل مانوی مراد لیا جا چکا، تو اب مثل سوری مراد لینے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مشترک میں عموم بالکل نہیں۔ لہذا دونوں صورتوں میں خواہ جانور مقتول جانور ذوات الامثال میں سے ہو یا نہ ہو، مثل مانوی ہی مراد ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب مصنف رحمہ اللہ کی تفریح سمجھے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجزاء مثل ما قتل من النعام میں مثل کا لفظ مثل سوری اور مثل مانوی میں مشترک ہے، اور چڑیا، کبوتر اور وہ جانور جن کا کوئی مثل نہیں ہے کہ شکار کرنے میں بالاتفاق مثل مانوی یعنی قیمت ہی مراد ہے، تو جن جانور کا کوئی مثل موجود ہے جیسے ہرن، خرگوش، نیل گائے وغیرہ کے شکار کرنے میں مثل سوری مراد نہیں لیا جائے گا، ورنہ تو فجزاء مثل سے مثل سوری اور مثل مانوی دونوں مراد ہوں گے، اور عموم مشترک کے ناجائز ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا جمع ہونا محال ہے، لہذا مثل سوری کا اعتبار ساقط ہوگا اور تمام جانوروں کی شکار میں مثل مانوی ہی مراد ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ترجمہ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اس اصول پر، ہادہ کا مشار الیہ عموم مشترک جائز نہیں ہے، اس اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا لا یجب النذیر، نذیر کا مطلب اس جیسا جانور مثل سوری، فی جزاء الصید، شکار کے بدلے میں، اسی اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ لا یجب النذیر فی جزاء الصید لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعام، محرم کے شکار کی سزا میں، محرم کے شکار کی سزا میں فجزاء مثل ما قتل من النعام کی وجہ سے مثل سوری واجب نہیں ہوگا۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ مثل سوری واجب نہیں ہوگا محرم کے شکار کے بدلے میں، محرم کے شکار کی سزا میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فجزاء مثل ما قتل من النعام کی وجہ سے۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ محرم کے شکار کی سزا میں
اللہ تعالیٰ کے ارشاد فجزاء مثل ما قتل من النعم کی وجہ سے نظیر مثل یعنی مثل سوری واجب نہیں ہوگا، اس جیسا جانور واجب نہیں ہوگا، لأن المثل اس لیے کہ لفظ مثل سوری اور مثل مانوی کے درمیان مشترک ہے، اس لیے کہ لفظ مثل سوری اور مثل مانوی یعنی قیمت کے درمیان مشترک ہے۔ وقد اريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق۔ اور وقد اريد جبکہ بالاتفاق کبوتر چڑیا وغیرہ کے قتل کرنے میں اسی نص کی وجہ سے مثل مانوی مراد لیا جا چکا، جبکہ حالانکہ بالاتفاق وقد اریدا جبکہ بالاتفاق کبوتر چڑیا وغیرہ کے قتل کرنے میں اسی نص کے ذریعے مثل مانوی مراد لیا جا چکا۔ وقد اریدا جبکہ مراد لیا جا چکا المثل من حیث المعنی مثل مانوی بہذا النص اس نص کے ذریعے فی قتل الحمام والعصفور کبوتر اور چڑیا وغیرہ کے قتل کرنے میں شکار کرنے میں بالاتفاق۔ وقد ارید المثل جبکہ بالاتفاق کبوتر چڑیا وغیرہ کے قتل کرنے میں اسی نص سے مثل مانوی مراد لیا جا چکا۔ فلا يراد المثل من حيث الصورة فلا يراد المثل من حيث الصورة تو اب مثل سوری مراد نہیں لیا جائے گا۔ فلا يراد المثل من حيث الصورة تو اب مثل سوری مراد نہیں لیا جائے گا، اذ لا عموم للمشترک اصلا اس لیے کہ مشترک کے لیے بالکل عموم نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشترک کے لیے بالکل بھی عموم نہیں ہے۔ فیسقط اعتبار الصورت تو مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، لاستحالۃ الجمع اس لیے کہ لاستحالۃ الجمع جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، لاستحالۃ الجمع جمع کے محال ہونے کی وجہ سے۔ فلا يراد المثل من حيث الصورة تو اب مثل سوری مراد نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ مشترک میں عموم بالکل نہیں ہے۔ فیسقط اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع تو جمع یعنی مشترک کے ایک سے زائد معانی کو مراد لینا محال ہونے کی وجہ سے مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.